ببلی اور گڈو بڑے اچھے دوست تھے۔ ان کا گھر سمندر کے پاس تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سمندری ڈاکوؤں نے لوگوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ ببلی اور گڈو کھیل کھیل میں ڈاکو بنتے اور جھوٹ موٹ ایک پرانی سی کشتی کو جہاز بنا کر لوٹا کرتے۔ کبھی کبھی وہ چور سپاہی بھی کھیلتے۔ گڈو چور بنتا اور ببلی سپاہی۔ ببلی اس کو پکڑتا، گڈو چھپ جاتا۔ پھر ببلی زور سے سیٹی بجاتا، اس کا پیچھا کرتا اور اسے پکڑ کر جھوٹ موٹ کی جیل میں ڈال دیتا۔ ایک رات بڑا زبردست طوفان آیا۔ ایسا لگتا تھا سمندر کی طوفانی لہریں ان کے مکانوں کو بہا لے جائیں گی۔ ہوا کے شور سے ببلی اور گڈو کو نیند نہیں آ رہی تھی، مگر صبح ہوتے ہوتے آسمان بالکل صاف ہو گیا اور سورج نکل آیا۔ گڈو اور ببلی کھیلتے کھیلتے ساحل پر آ گئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جہاز ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے۔ شاید یہ جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا تھا۔ گڈو اور ببلی اس میں چلے گئے۔ جہاز میں گھومتے پھرتے ان کو ایک صندوق ملا۔ یہ لکڑی کا ایک بڑا صندوق تھا جس میں لوہے کی بڑی بڑی کیلیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موٹا سا تالا لگا تھا۔ یہ خزانے کا صندوق ہے، ببلی نے کہا۔ گڈو نے صندوق اٹھایا۔ یہ تو بالکل ہلکا ہے، شاید خالی ہو۔ چلو اسے کھول کر دیکھیں، ببلی نے کہا۔ خاصی کوشش کے بعد بھی یہ لوگ اس صندوق کو نہ کھول سکے۔ آؤ ہم اس کو خزانہ سمجھ لیتے ہیں، جیسے اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوں۔ چلو اسے غار میں چھپاتے ہیں، میں چھپاؤں گا، تم مجھے ڈھونڈنا، ٹھیک ہے؟ گڈو نے کہا۔ انہوں نے صندوق لے جا کر ایک چھوٹے سے غار میں چھپا دیا۔ خاصی دیر یہ لوگ چور سپاہی کھیلتے رہے، پھر تھک گئے تو واپس آ گئے۔ اگلی صبح جب یہ پھر ٹوٹے ہوئے جہاز پر کھیلنے گئے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو جہاز پر چڑھا ہوا تھا اور بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ گڈو اور ببلی جلدی سے ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے۔ انہیں یہ آدمی بہت ہی خوفناک معلوم ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر چاقو کے زخم کا نشان تھا۔ شکل سے ہی وہ ڈاکو لگ رہا تھا۔ یہ تو ڈاکو ہے، ببلی نے ڈر کے کہا۔ چلو گھر چلیں، گڈو کو بھی اس آدمی سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ آدمی زور زور سے بڑبڑا رہا تھا، کہاں ہے میرا خزانہ؟ کس نے چرایا اسے؟ بھاگو، گڈو نے ببلی کو تقریباً کھینچتے ہوئے کہا اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ڈاکو جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو بھی تھا، ان کو بھاگتا دیکھ کر ان کی طرف بھاگا۔ ببلی اور گڈو اتنا تیز دوڑے کہ ڈاکو تھک گیا۔ جلد ہی انہوں نے ڈاکو کو پیچھے چھوڑ دیا اور ساحل سے خاصی دور آ گئے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے کھیت تھے۔ یہ دونوں ایک کھیت میں چھپ گئے، ان کا سانس پھول گیا تھا۔ چلو گھر چلیں، گڈو نے کہا۔ نہیں، یہ ڈاکو بہت خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے گھر پہنچ کر یہ ہمیں پکڑ لے گا، ہمیں سپاہیوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلو پکی سڑک کی طرف چلیں۔ دونوں بھاگتے بھاگتے پکی سڑک پر آ گئے۔ سڑک کے دوسری طرف پولیس کے 2 سپاہی مارچ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ دونوں تیزی سے ان کے پاس گئے۔ ببلی بولا، جناب ایک خطرناک ڈاکو ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چاقو ہے۔ سپاہی ان بچوں کے ساتھ چلے۔ جلد ہی انہیں ڈاکو نظر آ گیا۔ وہ سب کے سب تیزی سے ڈاکو کی طرف بھاگے۔ ببلی اور گڈو بھی ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی سپاہیوں نے ڈاکو کو پکڑ لیا اور جیل میں بند کر دیا۔ گڈو اور ببلی نے سپاہیوں کو اس صندوق کے بارے میں بتایا جو انہوں نے غار میں چھپایا تھا۔ اگر اس میں خزانہ ہوا تو آدھا آپ کا، آدھا ہمارا، گڈو نے کہا۔ سپاہی ان کے ساتھ غار میں پہنچے اور جب صندوق کا تالا توڑا تو اس میں سے سونے کے سکوں سے بھرا ایک تھیلا اور ایک نقشہ ملا۔ یہ جنوبی بحر ہند میں کسی جزیرے میں چھپے ہوئے خزانے کا پتہ بتاتا تھا۔ یہ نقشہ ہمارے کام کا نہیں، سپاہیوں نے کہا۔ ہم 2 سپاہی ہیں، ہم اس خزانے کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ یہ نقشہ تم اپنے پاس رکھ لو، بس ہمیں تو یہ سکے دے دو۔ بچوں نے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا سپاہیوں کے حوالے کر دیا، جسے انہوں نے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا۔ نقشہ گڈو اور ببلی نے اپنے پاس حفاظت سے رکھا اور جب وہ بڑے ہو گئے تو انہوں نے بحر ہند کے اس جزیرے میں جا کر وہ خزانہ نکال لیا۔ اب وہ بہت مالدار تھے۔